اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ کلاس روم مینجمنٹ ہمارا اگلا چیپٹر ہے جس کا کوئک ریویو دیکھنے جا رہے ہیں۔ کلاس روم مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ سے مراد وہ تمام تر اسٹریٹجیز جو آپ کی کلاس کے لرننگ انوائرمنٹ کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کریٹیو، پازیٹیو، کنسٹرکٹیو، آرگنائز کرنے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے وہ تمام تر اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس، اپروچز جو یوز کی جاتی ہیں ان کو کلیکٹیولی کلاس روم مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ کلاس کا انوائرمنٹ ڈسپلنڈ ہو، اکارڈنگ ٹو دا نارمز ہو جو سیٹ کی جاتی ہیں، تاکہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے وہ سموتھلی چلتا رہے۔ ڈسرپٹیو بیہیویئر، ایل ڈسپلن، نوائز، ڈسرپشنز، یہ ساری چیزیں کلاس کے اندر ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو کہتے ہیں سمپلی کلاس روم مینجمنٹ۔ تو کریٹنگ اے پازیٹیو اینڈ آرگنائزڈ لرننگ انوائرمنٹ ود ان دا کلاس روم از نون ایز کلاس روم مینجمنٹ۔ اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کلاس کی فزیکل سپیس کو مینیج کرنا، کلاس کے اندر ٹائم کو مینیج کرنا، اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو مینیج کرنا اور میکسیمم لرننگ اپرچونٹیز کریٹ کر کے دینا، اس کو کلاس روم مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کمپوننٹ کہہ لیں کہ فزیکل سپیس، انسٹرکشنل ٹائم اور بیہیویئر۔ افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ یہ انشور کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ کے اوپر فوکس کریں، ٹھیک ہے، اور ایک کمیونٹی ہے، ایک اوور آل اب کہہ لیں کہ گروپ کی شکل میں پروسیس چل رہا ہے اور اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کلاس روم مینجمنٹ ریفرز ٹو دا کمپریہنسو اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکنیکس یوز بائی دا ٹیچر ٹو کریٹ پروڈکٹیو اینڈ انگیجنگ لرننگ انوائرمنٹ۔ کلاس روم مینجمنٹ نیڈ اسکول وائڈ کمٹمنٹ، یعنی یہ اسکول وائڈ کمٹمنٹ اس کے لیے چاہیے، پرنسپل کی، ٹیچرز کی، کریکولم کی، ہر ایک چیز اس کے اندر شامل ہو، اسٹیک ہولڈر ہوں، پیرنٹس ہوں، تو سارے لوگ جو ہے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تبھی جا کے یہ پروسیس بہتر ہوتا ہے۔ امپورٹنس کلاس روم مینجمنٹ سے جو کنسسٹنٹ کلاس روم روٹینز ہیں وہ مینٹین رہتی ہیں، افیکٹو ٹائم مینیج ہوتا ہے، افیکٹولی جو کلاس کا ٹائم ہے وہ مینیج ہوتا ہے، لرننگ ایٹماسفیئر پازیٹیو ہو جاتا ہے، لیسنز اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیسنز کے اندر انگیج ہوتے ہیں، ٹیچنگ اور لرننگ افیکٹو ہو جاتی ہے اور آؤٹ کم بیسڈ ہو جاتی ہے۔ اس سے جو بچے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو اسٹیبلش کی جاتی ہیں کلیئر ایکسپیکٹیشنز، پازیٹیو ریلیشن شپ بچوں کا اور ٹیچر کے درمیان یہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ کنسسٹنٹ ڈسپلن، کلاس میں جو ڈسپلن ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر، اور کمیونیکیشن اس سے افیکٹو ہوتی ہے۔ کلاس روم کا لے آؤٹ اور آرگنائزیشن اپ ٹو دا مارک ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے کلاس کنٹرول اینڈ کلاس ڈسپلن۔ کلاس روم کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ ہماری کلاس کے اندر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ آرڈر اور اسٹوڈنٹ بیہیویئر کو مینٹین رکھنے کے لیے جو بھی میئر لیتا ہے اس کو کلاس کنٹرول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اتھارٹیٹیو ایک سٹائل اس کا ہوتا ہے، یعنی کلاس کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ ڈسرپٹیو بیہیویئر کو امیجیٹلی، فوری طور پر جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو میئر لیتا ہے ٹیچر اس کو کلاس کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اٹ انوالوز میئرز ٹیکن بائی دا ٹیچر ٹو مینٹین آرڈر اینڈ مینیج اسٹوڈنٹ بیہیویئر ود ان دا کلاس روم۔ اٹ ڈیلز ود امیجیٹ مینجمنٹ آف ڈسرپٹیو بیہیویئرس۔ دوسرا ہے کلاس روم ڈسپلن، pertains to the rules, expectations and consequences۔ اب دیکھیں میں نے کلاس میں کہہ دیا کہ بھائی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا مائک آن نہیں کرے گا، کیمرہ آن نہیں کرے گا، جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ نے بات نہیں کرنی، چپ کر کے میرا لیکچر سننا ہے۔ یہ کلاس کے ڈسپلن ہے، رولز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ان کیس اگر کوئی کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ مائک آن کر لیتا ہے، اس کے بچے شور، میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں، تو ڈسپلن کیا تھا؟ یہ کہ اس کو مینٹین رکھا جائے جو کلاس کے نارمز ہیں۔ یہ ڈسپلن تھا، اگر کسی نے اس کو وائلیٹ کیا ہے تو امیجیٹلی میں نے ایکشن لیا اور اس کو ریموو۔ آپ کلاس میں اس بچوں کو کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، جو میں نے بولا اس کو پڑھ کے سنائیں، کلاس میں پیچھے چلے جائیں، کلاس سے باہر چلے جائیں، اس کو کچھ ایکسٹرا ٹاسک دے دیتے ہیں، اس طرح آپ بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس سے ڈسپلن سے مراد رولز، ایکسپیکٹیشنز اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو کہ
کلاس کے میں اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر اور کنڈکٹ جن کی بیس پہ ہوتا ہے. تو اس میں بیہیویئرل ایکسپیکٹیشنز اینڈ کانسیکوینسز لانگ ٹرم پازیٹیو بیہیویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں, اسٹیبلش کی جاتی ہیں اور ان کو پھر مینٹین رکھا جاتا ہے کلاس روم ڈسپلن کے اندر. کمپوننٹس آف کلاس روم ڈسپلن, فرائن اینڈ ایورسن 1999 کے نزدیک کمپوننٹ جو ہیں کلاس روم مینجمنٹ کے وہ 3 ہیں: کانٹینٹ, کنڈکٹ اینڈ کووننٹ مینجمنٹ. اب کانٹینٹ سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, ٹیچر نے ٹیچنگ کرانی ہے تو وہ آرگنائز ہو, کریٹیو ہو, ڈیلیوری آف انسٹرکشن اس کے اندر اچھی ہو, کانٹینٹ ود ان دا کلاس روم سیٹنگ. ٹھیک ہے, یعنی کنٹینٹ مینجمنٹ کا فوکس ٹیچنگ کے اوپر ہوتا ہے, لرننگ کے اوپر ہوگا. کنڈکٹ مینجمنٹ کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوگا؟ کلیئر رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر ہوگا. اگر کوئی بچہ رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کرے گا تو ٹیچر اس کی فوری طور پر اس پہ ایکشن لے گا. تیسرا ہے کووننٹ مینجمنٹ. کووننٹ مینجمنٹ سے مراد شیئرڈ سیٹ آف ایکسپیکٹیشن بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. تو کنٹینٹ میں کلاس روم کی جو ٹیچنگ لرننگ ہے اس کو مینیج کرنا ہے, کنڈکٹ میں بچے کے بیہیویئر کو, اور کووننٹ میں اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مل کے کچھ رولز ڈیزائن کرتے ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تاکہ انوائرمنٹ سپورٹیو ہو. اس میں کوآپریشن آ جاتی ہے, تو یہ کووننٹ مینجمنٹ ہے. کلاس روم مینجمنٹ اپروچز, کلاس روم مینجمنٹ کی 2 اپروچز ہیں: کوورٹ مینجمنٹ اینڈ اوورٹ مینجمنٹ. کوورٹ مینجمنٹ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اوورٹ مینجمنٹ واضح ہوتی ہے. اب اوورٹ مینجمنٹ اپروچز, جب ٹیچر جو ہے نا وہ ایکسپلسٹلی واضح طور پر رولز اینڈ ریگولیشن بناتا ہے تو یہ اوورٹ مینجمنٹ اپروچز ہوتی ہیں. جیسے دیکھیں کک بک مینجمنٹ, یہ ایک ایکلیکٹیو اپروچ ہے, یعنی اس میں ملٹیپل اپروچز آ جاتی ہیں. اس میں ٹیچر ڈوز اور ڈانٹس بتاتا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ڈوز اور ڈونٹس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو کک مینجمنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہے یہ نہیں کرنی. دوسرا ہے پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ. اس سے یہ پرو ایکٹیو ہے. پرو ایکٹیو کسی کام کو کرنے سے پہلے کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, تو یہ پریونٹیو پرو ایکٹیو ہے. کرنے سے پہلے کہ بچوں کو بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں, ان سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے, پریونٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اس کے بعد انٹیمیڈیشن ہے. انٹیمیڈیشن کہتے ہیں کہ پاور کو یوز کر کے سختی کرنا, بچوں کے اوپر سختی کر کے رولز جو ہے وہ ان سے فالو کروانا, انٹیمیڈیشن. اتھارٹیٹیو ٹیچر, تو اس میں مینٹین ڈسپلن کو مینٹین رکھتا ہے, اتھارٹیٹیو لیکن فرینڈلی بھی ہوتا ہے سیم ٹائم میں. ٹھیک ہے, یعنی وہ پڑھاتا تو فرینڈلی ہے لیکن ڈسپلن کی بات آئے گی سخت ہو جائے گا. اتھارٹیرین, یہ ہر وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ والا سٹائل ہے, یہ فرینڈلی نہیں ہوتا, سختی سے جو ہے رولز پہ عمل درآمد کراتا ہے. اتھارٹیرین. ٹھیک ہے. پازیٹیو پنشمنٹ. پازیٹیو پنشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے کیا کرتا ہے, انڈیزائریبل کانسیکوینسز جو ہے ان کی ریڈیوس کر دیتا ہے. مثال کے طور پر بچوں نے جو ہے وہ ڈسپلن میں رہے اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے بیہیو کیا کلاس کے اندر, تو ٹیچر ان کی جو اسائنمنٹ یا ہوم ورک ان کو دینا تھا 2 چیپٹر, وہ 1 چیپٹر دے دے گا. نیگیٹو پنشمنٹ, تو اس میں ڈیزائریبل سٹیمولس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بچہ ہے, وہ اس کے پاس ٹیبلٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بچہ ہے اور وہ جو ہے وہ کوئی میگزین ایکسٹرا گھر سے لے کر آتا ہے, اپنے کریکولم سے ہٹ کے کوئی کتاب لے کر آتا ہے, وہ اس کو پڑھتا ہے اور وہ شرارتیں کرتا ہے, تو ٹیچر اس سے وہ میگزین لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ کچھ اوورٹ مینجمنٹ اپروچز ہے. اس کے بعد ہے کوورٹ مینجمنٹ. اب اس میں ٹیچر ایکسپلسٹلی واضح طور پر نہیں بتاتا جیسے کوورٹ میں بتاتا ہے, اوورٹ میں بتاتا تھا. تو اس میں آئی کانٹیکٹ ہو گیا, نان وربل کیوز ہو گئے, ٹھیک ہے, اشارے سے, کنایہ سے, یعنی زبان سے اس سے زبان کو یوز کیے بغیر اشاروں کے نام سے جو مینجمنٹ ہوتی ہے. پرمیسونیس, یہ انٹیمیڈیشن کی بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ایکسٹریم کیس ہے. انٹیمیڈیشن میں سختی کی جاتی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ خود بھی اپنی لرننگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. پرو ایکٹیو ٹیچر موومنٹ, تو ٹیچر کلاس میں اسے پتہ ہے کہ بچے شور کر سکتے ہیں تو وہ بغیر ان کو بتائے یا کچھ کہے کلاس میں ویسے واکنگ کرتا ہے. اسکول کلچر, تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسکول کی ایکٹیویٹی باقی بچے کیسے کر رہے ہیں تو دوسرے بچے بھی اس طرح ہی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, چیزیں فالو کرتے ہیں. اسکول اسمبلی, ٹیوٹوریلز, لیسن پلان, اسپورٹ ایکٹیویٹیز, ہڈن کریکولم, ان سے بھی بچہ سیکھتا ہے. امپورٹنٹ نوٹ, ریڈ دا فالوئنگ, چلیں یہ میں اسکپ کروں,
یہاں پہ بلکہ یہ نوٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ، یہ چونکہ میں نے پڑھائی ہوئی ہیں تو اس لیے جب ریگولر لیکچر ہوتا ہے تو اس میں یہ میں بتاتا ہوں کہ اس چیپٹر کے اندر اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ ایویلویشن آف کلاس روم مینجمنٹ، ایویلویشن سے کیا مراد ہے کہ ہماری کلاس روم کیا افیکٹو چل رہی ہے، کلاس روم مینجمنٹ افیکٹو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو اس چیز کو جج کیا جاتا ہے، اس چیز کو یعنی کوالٹی کو، افیکٹونیس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ایویلویشن کی جاتی ہے اس کو جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کسی بھی پروسیس کی جب آپ ججمنٹ اس کو کرتے ہیں، اس کی ویلیڈی، کوالٹی، ویلیو، کوالٹی، افیکٹونیس یہ جج کرتے ہیں نا، تو یہ ایویلویشن کہلاتی ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، فارمیٹیو اینڈ سبمیٹیو۔ جب آپ کلاس کو مینیج کر رہے ہیں تو اس دوران جو مینجمنٹ ہوگی فارمیٹیو ہوگی، اور جب کلاس کو آپ مینیج کر چکے ہیں، کلاس اینڈ ہوگی، اس کے بعد جو ہے جو آپ کی ایویلویشن کی جائے گی اس کو سبمیٹیو ایویلویشن کہا جاتا ہے۔ ڈائمینشن آف کلاس روم مینجمنٹ، کلاس روم کی چار ہیں، مینجمنٹ کی چار ڈائمینشن ہیں، ایکٹیویٹی، کلائمیٹ، ٹائم اینڈ اسپیس۔ ایکٹیویٹی، کلائمیٹ، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ چار ڈائمینشنز ہیں۔ ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کس طرح سے ایکٹیویٹیز پازیٹیولی کرا رہا ہے۔ کلائمیٹ سے مراد سائیکولوجیکل، ایموشنل، سوشل انوائرمنٹ کلاس روم کا کس طرح کریٹ کیا گیا ہے۔ ٹائم کو کیسے مینیج کیا گیا ہے، اسپیس کو کیسے مینیج کیا گیا۔ جی، ڈائمینشنز آف کلاس روم مینجمنٹ کے بعد ہم ان کی فردر ڈیٹیلز دیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسپیس ہے۔ مختلف طرح سے اسٹوڈنٹس کی سیٹنگ ارینجمنٹ کلاس کے اندر کی جاتی ہے اور اسپیس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ یو شیپ، اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کو یو شیپ کہتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ ہم ہارس شو ارینجمنٹ بھی کہتے ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ یو شیپ ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ٹیچر کی چیئر ہوگی، باقی یہ یو شیپ میں پوری کلاس ایک یو کے سرکل میں بیٹھے گی، ہاف سرکل میں۔ اچھا، اس کے بعد ٹریڈیشنل ارینجمنٹ ہے۔ ٹریڈیشنل ارینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سیدھی لائنیں بنا لیں گے بچے، ٹھیک ہے۔ ارینجمنٹ ان اسٹریٹ لائن ود ایکول ڈسٹینس بٹوین روز اینڈ اسٹوڈنٹس، تو دو روز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان آگے پیچھے اور دائیں بائیں ایکول ڈسٹینس ہوتا ہے۔ ماڈیولر ارینجمنٹ، ماڈیولر ارینجمنٹ یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ گروپس کی شکل میں بچوں کو بٹھایا جائے گا، ایک گروپ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، اس طرح سے۔ اگر مزید جگہ چاہیے تو یہاں پہ بھی ایک گروپ، تو اس کو ماڈیولر ارینجمنٹ، گروپ سیٹنگ کو کہا جاتا ہے۔ راؤنڈ ٹیبل، اس کو یہ والی راؤنڈ ٹیبل ہے، سرکل کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ پیئر پوڈز، دو دو بچے بٹھائے جائیں گے، یہ اگر آپ دیکھیں دو دو بچے اس طرح، ٹھیک ہے، دو بچے ایسے آگے، پھر اس کے پیچھے دو، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے دو دو بچے۔ گروپ پوڈز، تو اس طرح چار چار بچوں کا گروپ بنا کے بٹھایا جائے گا اس طرح سے سیدھی لائنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اسمال کلسٹر بھی کہا جاتا ہے گروپ پوڈز کو۔ اس کے بعد ہے جی ڈبل ہارس یو، یا اس کو ہارس، سنگل ہارس شو تو یہ ہوگا نا، ڈبل ہارس شو کیا ہوگا کہ یہ اس طرح سے ہم کیا کریں گے، دو یو میں، یعنی ایک بڑا یو ہوگا، اس کے پھر اندر ایک اور یو ہوگا۔ سیمی سرکل، یہ ناٹ سوٹیبل فار پرائمری کلاسز، یہ ہاف سرکل ہوتا ہے، آدھا سرکل، ٹھیک ہو گیا، یہ والا، یہ اس طرح سے۔ تو اب کس کے لیے، کس کلاس میں کتنی سپیس ریکوائر ہوتی ہے؟ ایلیمنٹری اسکولز کے لیے، یعنی پرائمری اور مڈل، پہلی سے 8ویں جماعت تک 0.6 میٹر اسکوائر ایک بچے کے لیے جگہ کلاس میں چاہیے ہوتی ہے، کلاس روم میں۔ اور سیکنڈری اسکول تک 10ویں جماعت تک یہ سپیس چاہیے ہوتی ہے 1 میٹر اسکوائر۔ اور اسپیس ریکوائرڈ فار کلاسز ان ہائر سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری 11ویں 12ویں کالج یونیورسٹی میں 1.2 میٹر اسکوائر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک کلاس روم میں جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ اسٹائل، دیر آر 4 کلاس روم مینجمنٹ اسٹائل: اتھارٹیرین، اتھارٹیٹیو، پرمیسو اینڈ انڈلجنٹ۔ ان میں جو پہلے 3 ہیں یہ ڈیانا بومرینڈ نے 1966 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کروائے تھے۔ ڈیانا بومرینڈ نے اتھارٹیرین، اتھارٹیٹیو اینڈ پرمیسو، یہ 3 انٹروڈیوس کروائے تھے۔ انڈلجنٹ اسٹائل چوتھا بعد میں ایڈ کیا گیا۔ تو ان میں دیکھیں اتھارٹیرین، ان دونوں میں ایک ڈفرنس ہے اور اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ادھر مینجمنٹ کے چیپٹر میں ہم نے اتھارٹیٹیو، اتھارٹیرین ایک ہی کیٹیگری میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم ان کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتھارٹیرین جو ہے نا، اس میں اور اتھارٹیٹیو کے اندر، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ ڈفرنس کیا ہے کہ اتھارٹیرین میں ٹیچر ٹائٹ کنٹرول رکھے گا اور اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن بھی الاؤ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر سختی تو کرے گا، رولز اینڈ ریگولیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو انکریج کرے گا، اسٹوڈنٹ سوال جواب کر سکیں گے،
اسٹوڈنٹ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں انوالو ہو سکیں گے. یہ بیسک ڈفرینس ہے. اتھارٹیرین ایسا ہے کہ نہ بچہ سوال جواب کر سکے گا اور نہ ہی اس کو شرارت کرنے کی اجازت ہوگی. اس میں ہے کہ اگر وہ شرارت کی اجازت یہاں پہ بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ایل ڈسپلن یہاں پہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو اتھارٹیرین کیا ہوتا ہے؟ فرم کنٹرول, نو پارٹیسپیشن, کوائٹ کلاس روم, نو انٹرپشن آف دا لرنرز, نو اپرچونٹی فار لرننگ. یہ رول اورینٹیڈ ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کے ان اپروپریٹ بیہیویئر کو جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. پنشمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر, ڈائریکٹ انسٹرکشن دی جاتی ہیں, کوئی کوآپریشن نہیں ہے, کوئی میوچل ایکٹیویٹیز نہیں کرائی جاتی. اتھارٹیٹیو, اس کے اندر فرم کنٹرول ہوتا ہے, وہی اسی طرح ہی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچر انکریج کرتا ہے انڈیپینڈنس کو. تو ٹیچر امپوز کرتا ہے اسٹرکٹ رولز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتا ہے کہ آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں, آپ گروپ ورک بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیشن اور کولیبوریشن ان کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, انکریج کرتا ہے کہ آپ بھی کولیبریٹ کریں, پارٹیسپیٹ کریں. اگر کسی بچے کا بیہیویئر ڈسرپٹیو ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کرے گا, اس کو پلائٹ فرم وے میں وارننگ دے گا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ ڈفرینس ہے. اتھارٹیرین میں ٹائٹ کنٹرول ہے, کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے بچوں کی, اس میں ٹائٹ کنٹرول ہے بٹ اسٹوڈنٹس کی تھوڑی بہت پارٹیسپیشن بھی ہے. اس کے بعد ہے پرمیسو سٹائل. یہ کمپلیٹ اپوزٹ ٹو اتھارٹیرین ہے. اتھارٹیرین میں بالکل سختی ہے, کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے بچوں کی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹیچر کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے پرمیسو کے اندر. کمپلیٹ اپوزٹ ٹو اتھارٹیرین اسٹائل. ڈو ناٹ اسٹیبلش رولز اینڈ ڈو ناٹ پنش فار فالس. ٹیچر نے کوئی رولز نہیں بنائے ہوئے, نہ ہی وہ غلطی پہ کوئی سزا دیتا ہے. ٹیچر ہیز لاسٹ ہز پیشن, لاٹ آف فریڈم, فیو ڈیمانڈ, اسٹوڈنٹ کلاس روم از نوائزی, ان ڈسپلن, لیک آف نہ, یعنی یہ ایک ایسا ہے کہ نہ ٹیچر تو انوالو نہیں ہے. جب ٹیچر نہیں ہوگا تو بچے کہاں ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ہوں گے. بچوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جو مرضی کریں, صحیح کریں, غلط کریں, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے پرمیسو سٹائل. اس کے بعد انڈلجنٹ. اب انڈلجنٹ ایک ایسا سٹائل ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ سے کچھ ٹیچر ڈیمانڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, بٹ اس کو ٹیچر سپورٹ کرتا ہے. ان بچوں کو فکسڈ رول نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں سختی نہیں ہوتی, ٹائٹ جو ہے نا وہ جو کنٹرول انوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہوتا, بٹ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ بچوں کی لرننگ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کا اب پرمیسو میں بالکل ٹیچر کی انوالومنٹ میں نہیں ہے, اس میں ہم کہہ رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی ڈیمانڈ. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیولی سپورٹ کیے جاتے ہیں ٹیچنگ لرننگ میں. اوپر والے میں کوئی ٹیچنگ لرننگ نہیں تھی, ٹھیک ہے, رولز وہاں پہ بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی پنشمنٹ ہے. یہاں پہ بھی رولز نہیں ہے کوئی فکس, اور نہ ہی کوئی پنشمنٹ ہے, بٹ یہ ہے کہ ٹیچر بچوں کو بزی رکھتا ہے ٹیچنگ لرننگ کے اندر. وہ فری نہیں رہتا جیسے یہاں پہ بالکل فریڈم ہوتی ہے. تو یہ 4 ہمارے ٹیچنگ سٹائل تھے. ٹیکنیکس فار بیٹر کلاس روم مینجمنٹ. فوکسنگ, اسٹوڈنٹس کی اٹینشن کو, فوکسنگ سے کیا مراد ہے کہ آپ بچے کی اٹینشن کو کیچ کریں, تو اس طرح آپ کلاس کو بہتر مینیج کر سکتے. ڈائریکٹ انسٹرکشن, بچوں کو کلیئرلی بتائیں کہ بھائی یہ چیز قابل برداشت ہے, یہ نہیں ہے. مانیٹرنگ, کلاس میں موو کرتے رہیں رینڈملی, ٹھیک ہے. موونگ اراؤنڈ دا کلاس ٹو آبزرو وٹ اسٹوڈنٹ آر گیٹنگ ڈن, کیا وہ کر رہے ہیں, کیا وہ نہیں کر رہے. تو مانیٹرنگ اس کو کہتے ہیں, کلاس کے اندر پڑھانے کے دوران موومنٹ کو. نان وربل کیوئنگ, آپ جو ہے نا وہ کیئرفل یوز آف کیوئنگ, سگنل, جسچرز, آپ اپنے فیشیل ایکسپریشن کو, جسچرز کو یوز کریں کلاس کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. ماڈلنگ, میکڈینیل نے کہا تھا کہ ویلیوز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ, تو آپ خود ایک رول ماڈل بنیں, بچے آپ کو فالو کریں گے. انوائرمنٹل کنٹرول, فرنش, اکوپ انکلوسیو کنڈوسیو کلاس روم انوائرمنٹ, تو آپ کا کلاس روم انکلوسیو ہوگا, فرنشڈ ہوگا, چیزیں پوری ہوں گی. اب مثال کے طور پر نمبر آف چیئرز کم ہے, اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, تو کلاس میں تو ڈسٹربنس ہوگی. روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہے, تو بچے تو ڈسٹرب ہوں گے. گرمی ہے, پنکھا نہیں ہے, تو بچے تو ڈسٹرب ہوں گے. تو کلاس کا انوائرمنٹ جتنا فرنشڈ ہوگا, اکوپڈ ہوگا, انکلوسیو ہوگا, تو آٹومیٹکلی کلاس ہماری کنٹرول ہوگی. کانفلکٹ ریزولوشن. کانفلکٹ کیا ہے؟ 2 بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ, اور اس کو ختم کرنا کانفلکٹ ریزولوشن یا کانفلکٹ مینجمنٹ کہلاتا ہے. اس کی 3 میتھڈز ہوتے ہیں, کنسیلیشن, میڈیشن اینڈ لیٹیگیشن. کنسیلیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ معاملات کو دونوں پارٹیز کے درمیان ختم کرواتے ہیں. بالکل بات چھوڑو بھائی, تھوڑی سی بات تھی. ریموونگ فائٹ بائی سینشورنگ بوتھ پارٹ, بھائی دونوں چپ کر جاؤ, بات ختم کرو بس. میڈیشن, اس میں ہم مداخلت کرتے ہیں درمیان میں, ثالثیت جسے ہم کہتے ہیں,
اور جو غلط ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھی تمہاری غلطی ہے، تم ایکسکیوز کرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کو میڈییشن کہتے ہیں. تیسرا لیٹیگیشن، لیگل ایکشن لینا، اس کو کلاس سے ریموو کرنا، اسکول سے اس کو اسٹرک آف کرنا، یہ لیٹیگیشن کہلاتی. اوور لیپنگ، ہینڈلنگ 2 اور مور کلاس روم سچویشن اور ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی، دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز کو آپ ایک وقت میں کلاس کے اندر جب مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اوور لیپنگ کہلاتا ہے. اس کے بعد کلاس روم پرابلمس، وہ تمام چیزیں جو چیلنجز، ایشوز جو اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور کلاس انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرتی ہیں ان کو پرابلمس کہتے ہیں. ڈسرپٹیو بیہیویئر ہے، بلینگ اینڈ ہراسمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، کلاس سائز زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پڑھا رہے بٹ اس کی اپنی پریپریشن پراپر نہیں ہے، کلاس میں ڈسرپشنز ہیں، اسیسمنٹ پراپر طرح سے نہیں ہو رہی، ٹیچر کو غصہ آ جاتا ہے، سوشیو اکانومک ڈسپیرٹیز ہیں، کچھ بچے اچھی فیملی سے ہیں، کچھ غریب فیملی سے ہیں، اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ پراپر نہیں ہے، لرننگ سٹائل بچوں کے ڈفرینٹ ہیں، ریسورسز آپ کے کم ہیں، لینگویج ایک پرابلم ہوتا ہے کہ کچھ بچے انگریزی اردو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتے، ایبسنٹیزم ہے، ٹیکنالوجی صحیح طرح سے یوز نہیں ہو رہی، انکلوسیو کلاس انوائرمنٹ نہیں ہے، کریکولم ریلیونٹ ٹو دا نیڈ نہیں ہے. یہ کچھ امپورٹنٹ کلاس روم پرابلمز ہیں ہمارے. بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیکس، بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیک سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام ٹیکنیکس جس میں ہم کسی انڈیویجول کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، چینج کرنے کے لیے بیہیویئر کو، ان کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیکس کہتے ہیں. ٹائم آؤٹ، ٹائم آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے باہر نکال دیں آپ، یہ ٹائم آؤٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کلاس میں بچہ شرارت کرتا ہے تو اس کو کلاس سے باہر نکالنا ٹائم آؤٹ کہلاتا ہے. ایکسٹنکشن، کسی بچے کے مثال کے طور پر کسی بچے نے کسی دوسرے بچے کو کان کو چھیڑا، چھوٹی سی اس کی غلطی ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لیا اور اگنور کر دیا. ایکسٹنکشن، اس طرح کے چھوٹے بیہیویئر کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. ماڈلنگ، ٹیچر رول ماڈل بنتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر نے جو بات بچوں کو، مثال کے طور پر ٹیچر بچوں کو گالیاں دیتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اسے گالیاں کیوں دی ہے. ٹھیک ہے، تو ماڈلنگ کیا ہے کہ جو رول ماڈل بنے، پہلے وہ آپ ایک مثال بنے تاکہ بچے اس کو فالو کر. اب ٹیچر بچوں کو گالیاں دے ماں بہن کی، ویسے گالیاں، بدتمیز، الو کا فلاں، ماں کا فلاں، باپ کا فلاں، تو اب وہ اس طرح کی گالیاں اگر دے اور بچوں سے کہے کہ گالیاں دینا جرم ہے تو بچے خاک اس کے سمجھیں گے. نو، ٹیچر از اے رول ماڈل. ویلیوز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ، میک ڈینیل نے کہا تھا، پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماڈل. اس کے بعد ہے فلڈنگ یا سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. فلڈنگ یا سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے بچوں کو خوف ہوتا ہے نا، ہم اس کا وہ خوف اسی چیز کی زیادتی سے ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، جب اس کو ہم کہیں کہ بورڈ پہ آ کے کچھ لکھے تو وہ رونا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، ہم اس کو بار بار بورڈ پہ لائیں گے تاکہ اس کا یہ فوبیا، خوف ختم ہو، اس کی کپ کپاہٹ اور اس کا جو سٹریس آ جاتی ہے، اس کے لیک آف کانفیڈنس آ جاتا ہے، تو اس کو ختم کریں. کیسے؟ ہم 5 بچوں کا گروپ، اس کو ساتھ خالی بلا کے کھڑا کر دیں گے، باقی بچے لکھیں گے، اسے لکھوانا نہیں ہے، سارا گروپ آ جاؤ. ٹھیک ہے، پھر اس سے اگلی دفعہ جو ہے نا ایک آدھ ورڈ لکھوانا، صرف سمپل سا، اس سے اس طرح فلڈنگ یا سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن میں ہم وہ فوبیا یا خوف، فیئر، جس کی وجہ سے بچہ خوف زدہ ہوتا ہے، اسی کو زیادہ کر دیتے ہیں اس کام کو، تاکہ بچہ کیا کرے، اس کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جائے. اس کے بعد سیٹیشن، کسی بھی بیہیویئر کی جو فریکوینسی ہے اس کو کم کر دینا. ٹھیک ہے، a technique to decrease the frequency of a specific behavior by providing the individual with an excess amount of the reinforcing stimulus associated with that behavior. Satiation سے مراد یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آتا نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کام اس کو کرانا ہے، تو اس کو کرانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ری انفورسمنٹ، ریوارڈ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جو ہے نا وہ بچے کہتے ہیں کہ چاکلیٹ دیں گے ہم آپ کو ایک، تو اب وہ بچہ کام کر کے ابھی بھی نہیں آ رہا، آپ کہہ دیں کہ جو بچہ اب کل کر کے آئے گا اس کو 2 چاکلیٹ ملیں گے، 3 چاکلیٹ ملیں گی، 3 سٹار ملیں گے، 4 سٹار ملیں گے، 5 سٹار ملیں گے. تو آپ اس کے ریوارڈ کی مقدار کو بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے بچہ آپ کا لائن پہ آ جائے. سیٹیشن کہلاتا ہے. شیپنگ اور چیننگ، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سملر ریسپانس کو ہم کیا کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر تو ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے کوئی کلاس میں آپ نے ایک ٹاسک دیا کہ سارے بچے جو ہے نا یہ A to Z اسپیلنگ لکھ کے دکھائیں کلاس 1 کے بچوں کو. ٹھیک ہے، تو اب شیپنگ اور چیننگ کیا ہوگی؟ شیپنگ چیننگ سے مراد یہ ہے کہ ایک بچے نے جو ہے وہ
جواب ٹھیک دیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے کلیپنگ کرائی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک بچہ ہے جس نے جو ہے وہ صحیح جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، ایک وہ بھی بچہ کلاس کے اندر موجود ہے جس نے جو صحیح طرح سے نہیں لکھ سکا. تو شیپنگ اینڈ چیننگ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس اسپیسیفک رسپانس کو ری انفورس کریں، ٹھیک ہے، سملر ٹو دیٹ ڈیزائرڈ رسپانس. ایک آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ کلاس ورک کرے، ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان دونوں بچوں کو اپریشیٹ، ویل ڈن، آپ نے صحیح کیا، چلیں غلطی ہے کوئی نہیں، بہتر ہو جائے گی. اب آپ کا کام کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا کہ بچہ کلاس میں بیٹھ کے کام کرے، وہ نہیں کرتا، لیکن اس نے تھوڑا سا کیا، غلط کیا ہے. تو آپ بار بار، تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، بار بار دیں گے اور وہ پھر عادی ہو جائے ایک دن کلاس ورک جس طرح کا بھی دو وہ کرنے کا. بیہیویئر کانٹریکٹنگ، اس میں کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ تم اچھا برتاؤ کلاس میں دکھاؤ گے تو تمہیں اچھا نتائج ملیں گے. ٹوکن اکانومی یہ ہے کہ جو اچھا بیہیویئر شو کرے اس کو کوئی ریوارڈ دے دیں. اوور کریکشن، اس میں ایک کام اس وقت تک کرایا جاتا ہے جب تک اس میں اس کی اصلاح نہ ہو جائے. فیڈنگ، ٹریننگ جو ہے نا، فیڈنگ از وین دا ٹرینر گریجولی ود ڈرا دا پرومپٹ. تو یہ جب آپ کسی بچے کو ہیلپ دیتے ہیں اور کسی کام کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور وہ ہیلپ آپ اچانک سے ختم کر دیتے ہیں، اس کو فیڈنگ کہتے ہیں. بایو فیڈ بیک، تو یہ ان پیشنٹ کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو کوئی باڈی میں کوئی پرابلم ہوتے ہیں، پین ہوتا ہے، مسلز میں پرابلم ہے، ٹیمپریچر ہے، یا اس طرح کے ایشوز ہیں. اچھا، جے ڈی اسٹینڈس فار جوونائل ڈیلنکوینٹ. یہ مائنر کرائم اور اب نارمل بیہیویئر آف ینگ انڈیویجول کو کہا جاتا ہے. مائنر کرائم یا اب نارمل بیہیویئر آف ینگ انڈیویجول کو جوونائل ڈیلنکوینٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیمپرامنٹ. ٹیمپرامنٹ کسی شخص کی جو ایموشنل آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کنٹرول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کریں گے. دا کوالٹی اینڈ ڈگری اور انٹینسٹی آف ایموشنل ریئیکشنز. تو کچھ پیسیو ہوتے ہیں، کچھ اریٹیٹو ہوتے ہیں، تو یہ مختلف ہو سکتے ہیں. 3 اس کے لیے فیکٹر ہوتے ہیں، پیسیو، ایکٹیو اور اریٹیبل. تو پیسیو کیا ہے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کو کوئی چھیڑے تو وہ ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے، وہ خاموش رہتے ہیں. ایکٹیو کیا ہے، اگر کوئی ان سے کوئی غلط بات کرے تو فوری ریئیکٹ کریں گے، بات کا جواب دیں گے. اریٹیبل، یہ ڈسٹریس فیل کریں گے، ٹھیک ہے، سوال جواب کوئی نہیں کریں گے لیکن ڈسٹریس فیل کریں گے، پریشان ہوں گے، اریٹیبلٹی کہلاتی ہے. تو یہ 3 اس کے کمپوننٹ ہیں. کارپورل پنشمنٹ، بچوں کو کا بیہیویئر ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جان بوجھ کر، انفلکشن، انٹینشنل انفلکشن، جان بوجھ کے سزا دینا، ٹھیک ہے، تو ٹو چینج دا بیہیویئر، اس کو کارپورل پنشمنٹ کہا جاتا ہے. یہ بچوں کے اندر فیئر، سپریشن، نیگیٹو ایموشن، اسٹڈی نہ کرنے کی عادات، ڈسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں. پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن ہیومن رائٹس 1990 میں، پاکستان اس کا ایک سگنیٹری ہے، اس کا ممبر تھا. اسی طرح پاکستان کا جو آرٹیکل 37A ہے وہ کہتا ہے کہ نو چائلڈ شیل بی، یعنی یہ آرٹیکل 37A کہتا ہے کسی بچے کو جسمانی سزا نہیں دی جائے گی. اور چائلڈ رائٹس جو ایکٹ ہے، کنونشن ہے UNO کی 1990 میں، یہ بھی پاکستان نے جوائن کی ہوئی ہے. 4R جو ہے نا وہ پنشمنٹ کے ہوتے ہیں. پنشمنٹ کی وجہ سے 4 کام ہو سکتے ہیں. ریونج، بچہ آپ سے واپسی لڑ سکتا ہے، آپ گالی دیں گے بچہ گالی دے سکتا ہے، آپ تھپڑ ماریں گے بچہ آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے. ریبیلین، ریفیوز ٹو ورک اور ڈائریکشن، بچہ ٹیچر سے باغی ہو جائے گا، اس کی کوئی بات کو نہیں مانے گا. ری سینٹمنٹ، وہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو فیل کرے گا، کلاس کے سامنے ہر وقت شرمندگی محسوس کرے گا، ٹھیک ہے. ری ٹریٹ، وہ ٹیچر سے نہ آنکھ ملائے گا، نہ سلام کرے گا، نہ بات کرے گا. تو یہ جو ہے ریونج، ریبیلین، ریسینٹمنٹ اینڈ ری ٹریٹ، یہ 4R ہوتے ہیں پنشمنٹ کے. پرابلم، ایشو اینڈ چیلنج. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم کوئی بھی ایسا چیلنج ہوتا ہے جس کا فوری طور پر حل ضروری ہوتا ہے. یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، کوئک ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے، ارجنٹ ہوتا ہے، اور اس پہ امیجیٹ اٹینشن اور اس کا سلوشن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر انٹرنیٹ اسکول کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پرابلمز ہیں اسکول کے. ایشو کیا ہوتا ہے؟ ایشو ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے جو لانگ ٹرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرسسٹنٹ ہوتا ہے، ری اکرنگ ہوتا ہے. اس کے لیے امیجیٹ ایکشن نہیں چاہیے ہوتا، اس کے لیے
لانگ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم اس کا سلوشن چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ٹیکنالوجی ایشو اسکول کے اندر آپ جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں, سی سی ٹی ویز کیمرہ لانا چاہ رہے ہیں اسکول کے اندر, آپ انٹرنیٹ کنیکشن ہر کلاس روم کے اندر اسمارٹ بورڈ لانا چاہ رہے ہیں اور اس کو انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یعنی بچوں کو پرابلم آ رہا ہے, وہ ایک لیب کے اندر, کمپیوٹر لیب کے اندر آ کے چیزیں آن لائن ڈیجیٹل یا کمیونیکیشن کے تھرو یا آگومنٹڈ لرننگ کے تھرو ان کو پرابلم آ رہا ہے, تو آپ ان کو اپنی کلاس میں, اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی ایشوز ان اسکول, ڈسٹرسٹ آف کمیونٹی ان اسکول, اب کمیونٹی کا اعتماد نہیں ہے تو یہ ایک ایشو ہے, اور اس کو ایک رزلٹ سے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. چیلنج, کوئی بھی ایسی سچویشن ڈیمانڈنگ اسٹیمولیٹنگ سچویشن جس پہ آپ کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, جس میں آپ اپنی سکلز اور ریسورسز کو یوز کر کے اس کو ٹیکل کرتے ہیں, چیلنج کہلاتا ہے. کلاس روم مینجمنٹ ماڈلز, کلاس روم مینجمنٹ کے ڈفرینٹ ماڈل ہیں. سب سے پہلے اسرٹیو ماڈل یا اسرٹیو ڈسپلن, یہ لی کینٹر نے 1970s کے اندر یہ لی کینٹر نے ڈیولپ کیا تھا. اس کو کینٹر بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس کا یہ اس کے کمپوننٹ ہیں 3. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ سنگل چیز اگر آپ اس کے اوپر یاد رکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی کلیئر ایکسپیکٹیشن ہو, یعنی آپ رولز پہلے سے بچوں کو بتا دیں, اور ان رولز پہ نمبر 1 اور نمبر 2 جو ہے اس پہ جو امپورٹنٹ سیکنڈ کمپوننٹ ہے اسرٹیو ڈسپلن کا, وہ یہ ہے کہ رولز بتا دیں, اور دوسرے نمبر پہ سزا جزا بھی تعین کر دیں کہ جو صحیح کرے گا یہ جزا ہے, جو غلط کرے گا یہ سزا ہے. کینٹر بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل, اٹ پرووائڈ اسٹرکچرل اپروچ فار مینیجنگ مس بیہیویئر. اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. کون سے؟ سیٹ اینڈ ری انفورس ایکسپیکٹیشن, پہلے نمبر پہ آپ ایکسپیکٹیشن سیٹ کریں. یوز پازیٹیو نریشن, اس میں آپ پازیٹیو نریشن یعنی مس بیہیویئر کنٹینیو ہے تو آپ ٹیچر کین گیو دا کانسیکوینسز, آپ اس کے کانسیکوینسز ان کو بتائیں, کانسیکوینسز دیں. ان کیس آف پرسسٹنٹ ڈسرپشن دا اسٹوڈنٹ ریموو فرام دا کلاس, اس کو ریموو کر دیں کلاس سے. یہ تیسرا ہے. پہلے وارن کریں, دوسرے نمبر پہ اس کو نتائج دیں یعنی سختی کریں, تیسرے نمبر پہ اس کو بتائیں کہ یہ سختی ہو سکتی ہے, یہ سزا ہو سکتی ہے, پھر بھی وہ پرسسٹنٹ رہے تو نکالیں باہر. ٹھیک ہے, یہ مس بیہیویئر کو پرومپٹلی اور کنسسٹنٹلی ریسپیکٹفل انوائرمنٹ مینٹین کرتے ہوئے جو ہے یہ ماڈل یوز کیا جاتا ہے, اسرٹیو ڈسپلن ماڈل. اس کے بعد ہے لاجیکل کانسیکوینسز ماڈل, رڈولف کرس نے 1968 میں دیا تھا. الاؤز ٹیچر اسٹوڈنٹ ٹو ایکسپیرینس دا نیچرل اور لاجیکل آؤٹ کم آف دیئر ایکشن. یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ امپوز نہ کریں. ٹھیک ہے, رڈولف ڈرکرس کیا کہتے ہیں کہ آپ ان پہ پنشمنٹ امپوز نہ کریں بلکہ اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کریں کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. یعنی اس کا فوکس ہے کہ بچوں کی غلطیاں جس وجہ سے ہو رہی ہیں نا, اس بیہائنڈ دا ایکشن جو پرپز ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے, اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اور یہ دیکھیں کہ یہ ایسا بیہیویئر بچے کیوں شو کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کی کلاس یا لیکچر کے اندر. تو لاجیکل کانسیکوینسز ماڈل رڈولف ڈریکرس کا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا نہ دیں بلکہ ان کے اس مس بیہیویئر کی وجہ تلاش کریں اور پازیٹیو وے سے ان کو ڈیل کریں, بچوں کو موقع دیں اپنی غلطیوں سے خود سیکھیں. جینوٹ ماڈل, یہ ایمپیتھیٹک اور ریسپیکٹفل, یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لینگویج جو ہے نا, جب بچہ غلطی کرے تو گالیاں نہ نکالیں, غصہ نہ کریں, آپ کی زبان سے بدتمیزی نہ ہو بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی آپ پیسفل ایمپیتھیٹک لینگویج یوز کریں اگر ان کو مس بیہیویئر پہ بھی. جیکب کونن کلاس روم مینجمنٹ, اس کے 5 سٹیپس ہیں. ود اٹنس, اوور لیپنگ, موومنٹ, مومنٹم آف دا ٹیچر, اسموتھنس اینڈ گروپ فوکس. ود اٹنس سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کلاس میں کیا ہو رہا ہے, ہر وقت وہ دیکھ رہا ہو پوری کلاس کے اوپر, اسکیننگ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اوور لیپنگ کیا ہے کہ 2 سچویشن جب سیم ٹائم میں ہو رہی ہوں, اس کو اوور لیپنگ ہے. یہ پہلے بھی ہم نے کہیں ڈسکس کیا اسی چیپٹر میں کہ جو ڈفرینٹ سچویشن ہے, ایک سائڈ پہ بچے پڑھ رہے ہیں, ایک سائڈ پہ نہیں پڑھ رہے, ٹیچر ان کو سمجھا رہا ہے, ادھر ان کو کنٹرول کر رہا ہے, یہ اوور لیپنگ ہوتی ہے. مومنٹم آف دا ٹیچر, تو اس میں شوڈ میک لیکچر شارٹ ٹو الاؤ اسٹوڈنٹ ٹو گروپ ٹوگیدر. ٹھیک ہے, ٹیچر چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے اور پھر ان گروپس کے اندر موو کرتا رہے کلاس کے اندر. تو اسموتھنس,
ٹیچر جو ہے وہ اس کی جیسچرز، اس کی موومنٹ، اس کے کویسچن آنسر سیشن وہ سموتھ چلے. ٹھیک ہے. اور 5واں ہے گروپ فوکس. یہ کونن ماڈل ہے. اس کے بعد ٹیچر افیکٹو ٹریننگ TET تھامس گارڈن نے دی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ جو کمیونیکیشن ہے نا، اور ان کی جو کوآپریٹو لرننگ انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے. کمیونیکیشن جتنی زیادہ ہوگی، کوآپریٹو انوائرمنٹ ہوگا تو اسٹوڈنٹ کی لسننگ جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. نان تھریٹنگ کمیونیکیشن اگر ہے تو کانفلکٹ آٹومیٹکلی ریزالو ہوتے رہیں گے. اس کا فوکس آئی میسج فوکس آن اسپیکرز فیلنگ اینڈ پرسپیکٹیو ایز اپوز ٹو وٹ دا اسٹوڈنٹ ہیز ڈن رانگ. ٹھیک ہے. تو آئی میسج کا مطلب کیا ہے؟ اس میں آئی میسج پہ بات کی جا رہی ہے کہ اسپیکرز کی فیلنگز اور پرسپیکٹیو، ٹھیک ہے، اس پہ فوکس کیا جائے. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی کمیونیکیشن کے اوپر، اور ان کے درمیان کوآپریٹو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے پہ اوپر. ٹھیک ہے. یعنی اس میں ایکٹیو لسننگ ہو، ایمپیتھی ہو، نان تھریٹنگ کمیونیکیشن ہو. یعنی یہ سارے کا سارا کہتا ہے کہ ٹیچر کو ایمپیتھیٹک وے میں چلنا چاہیے، تھریٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پازیٹیو بیہیویئر انٹرونشن اینڈ سپورٹ PBIS. یہ پرو ایکٹیو اور پریونٹیو ماڈل ہے. ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو بیہیویئر کو پروموٹ کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے کلیئر، وہی جو ہم نے اسرٹیو ڈسپلن میں بات کی تھی، کہ پہلے آپ کلیئر کٹ بتا دیں چیزوں کو کہ یہ آپ کی رولز ہیں. جو توڑے گا، موبائل فون یوز کرے گا، اس کو باہر نکال دیجیے گا مثال کے طور پر. تو یہ پازیٹیو بیہیویئر انٹرونشن سپورٹ PBIS بھی ایسا ہی ہے. آئی میسج کا کیا مطلب ہے؟ آئی میسج افیکٹو کمیونیکیشن ٹول کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں، اور افیکٹو کمیونیکیشن ٹول یوزڈ ان کلاس مینجمنٹ. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ ایڈریس اینڈ ریزالو دا کانفلکٹس، بیہیویئر ایشوز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ ایک بچہ کہے کہ اس نے ایسا کیا، نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کی طرف انگلی اٹھائے، اپنے طرف انگلی کر کے بتائے. آئی میسج کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. کہ these messages focus on expressing the teacher's feeling and concern rather than making a customary statement. customary statement سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا، اس میں فوکس جس چیز کا ہوتا ہے وہ کس چیز کا؟ پازیٹیو اور ریسپیکٹفل کلاس انوائرمنٹ کا ہوتا ہے. تو اس میں دوسروں پہ فوکس کرنے کے بجائے وداؤٹ بلیمنگ اور کرٹیسائزنگ اسٹوڈنٹس، ٹیچر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کرے. کہ جیسے مثال کے طور پر میں کلاس پڑھا رہا ہوں، کوئی بچہ درمیان میں بول، تو میں کہوں کہ مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا. میں اگر شاید اگر پڑھ رہا ہوتا تو میں شاید اپنے ٹیچر کو یہ بات نہ کہتا. ٹھیک ہے. میں اگر کلاس میں ہوتا تو میں شاید ساتھ والے کو تنگ نہ کرتا. تو مطلب ریسپیکٹفل وے میں ٹیچر کیا کر رہا ہے؟ اپنی ایکسپریشن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بچے اس کو کاپی کریں اور اس کو سمجھیں اور اسی طرح وہ بھی کریں. یعنی جو بات آپ بچوں کے اندر غلط دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے میں کہ میں ایسے نہ کرتا، میں ایسے اچھا ہوتا، یا میں اس کو اس طرح سے ڈیل کرتا، اس کو آئی میسج کہا جاتا ہے. کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹوڈنٹ ڈسپلن، یہ ڈال والٹر کی ایک کتاب ہے، کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹوڈنٹ ڈسپلن. اس میں ایکولوجیکل اپروچ پہ اس نے زیادہ کلاس روم کے اوپر فوکس کیا. یہ ایک ایکولوجیکل سمجھ لیں اپروچ ہے کہ کلاس کا جو انوائرمنٹ ہے، ایکولوجیکل اپروچ سے مراد کلاس روم مینجمنٹ میں کلاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے. تو اس کا سب سے زیادہ فوکس مس بیہیویئر کے اوپر ہے. کلاس روم ڈسپلن جو ہے نا، اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کلاس میں آپ ڈیولپ کریں تو آپ کے کلاس روم ڈسپلن مینٹین کیا جا سکتا ہے. کلاس میں اگر شور ہے، ٹیچر موجود ہے، بچے بزی بھی ہیں اور شور بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب بچے انگیج ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر بچے کام نہیں کر رہے اور ٹیچر موجود ہے اور شور بھی کر رہے ہیں، تو ٹیچر کو کے لیے سب سے آسان ٹیکنیک کون سی ہے؟ ہی شوڈ کوائٹ فار اے وائل اینڈ دین گوز آن. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑی دیر خاموش رہنا چاہیے، دین گوز آن. اور ڈسپلن میٹر شوڈ بی سینڈ ٹو ہیڈ ماسٹر وین ادر مینس گیٹ فیلڈ. اب بچے کنٹرول نہیں ہو رہے اس سے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ ہیڈ کو جو ہے وہ رپورٹ کر دے کہ یہ میرے کنٹرول سے باہر کی بات ہے. انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم. انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم نیڈ اے فلینڈر کا ایک سسٹم ہے. انٹریکشن بات چیت کو، معاملات کو کہا جاتا ہے. انالیسس اس کا انالیسس ہے. کیٹیگری اس نے اس کو کیٹیگرائز کر لیا سسٹم.
ٹھیک ہے. تو یہ فلینڈر کا انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم ہے. بیسیکلی اس نے جو کلاس کے اندر انہوں نے وربل کمیونیکیشن نان وربل نہ وربل کمیونیکیشن اس کو کیٹیگرائز کیا ہے 10 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. ٹھیک ہے. ٹیچر ٹاک کی 7 کیٹیگریز نے بتائی ہیں, پیپل ٹاک کی 2 ہیں, اور سائلنس یا کنفیوژن کی 1 کیٹیگری ہے. تو ٹیچر ٹاک میں ڈائریکٹ ٹاک یا انڈائریکٹ ٹاک یہ لکھی ہوئی ہیں ساری. آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ انڈائریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم کس نے دیا؟ فلینڈر نے دیا. اس میں 3 میجر کیٹیگریز ہیں, ہر کیٹیگری کی سب ڈویژن ہے. پھر ٹیچر ٹاک, پیپل ٹاک اینڈ سائلنس, ان میں اس 3 سسٹم کے اندر اس نے ڈیوائڈ کیا ہے. ٹیچر ٹاک کی 7 کیٹیگریز ہیں, پیپل ٹاک کی 2 ہیں, اور سائلنس کی 1 کیٹیگری ہے. یہ انٹریکشن انالیسس سسٹم ہے. اچھا, یہ اس کے بعد کچھ ڈیفینیشنز ہیں. یہ شاید یہاں پہ آپ کو نظر تھوڑا سا کم آئے, بلکہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, میں اس کو انلارج کر لیتا ہوں. اچھا دیکھیں, موب کیا ہے؟ موب ایک ایسا لوگوں کا ہجوم ہے, انرولی, ڈس آرگنائزڈ لارج نمبر آف انڈیویجولز جب اکٹھے ہو جائیں اور وہ کوئی ٹربل, کیوس یعنی افراتفری پھیلائیں, جو کہ کسی ایک لیڈر کی گائیڈنس میں ہو, سنگل انڈیویجول کی گائیڈنس میں جب لوگ اکٹھے ہو گئے کوئی افراتفری ہنگامہ آرائی کریں, یہ موب کہلاتا ہے. کراؤڈ کیا ہے؟ کراؤڈ جو ہے نا, یہ لارج نمبر آف انڈیویجول ہوں گے, یہ بھی اکٹھے ہوں گے بغیر کوئی کسی انٹینشن کے, ٹھیک ہے, لیکن وداؤٹ گائیڈنس آف اے لیڈر. ٹھیک ہے. تو اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی لیڈر موجود ہو, یہ لوگوں کا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے, ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. ریوٹ کیا ہے؟ ایسا گروپ آف انڈیویجولز جو تباہی مچا دے, ٹھیک ہے, جو ڈسٹرکشن کرے پراپرٹی کی, بلڈنگز کی, لوگوں کو زخمی کریں, مار پیٹ کریں. ٹھیک ہے. موب ٹربلز کریٹ کرے گا, مثال کے طور پر رستہ روک لیں گے, گاڑیوں کو نہیں جانے دیں گے. ریوٹ کیا کرے گا؟ گاڑیوں کو جلا دیں گے. ٹھیک ہے. میس ہائسٹیریا یعنی ایک لارج لیول پہ جب کوئی خوف کریٹ کیا جائے اس کو میس ہائسٹیریا کہا جاتا ہے. فیڈ جو ایسا فیشن جو ٹیمپریری ہو, بہت پاپولر ہو, لیکن 2-4 ہفتوں 2-4 مہینوں تک اس کو ختم ہو جائے, اس کو فیڈ کہتے ہیں. فیشن یہ ایسا ٹرینڈز ہوتا ہے جو لانگر پیریڈ کے لیے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, فیڈ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے. مورل پینک ایک ایسی سچویشن جو ایلیٹ کلاس, میڈیا, ان لوگوں کے تھرو جو ہے وہ ایک تھریٹ کریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مورل پینک کہا جاتا ہے. پینک کیا ہے؟ کسی انٹینشن, ارریشنل فیئر, انگزائٹی, ڈپریشن کی سچویشن. این اربن لیجنڈ, فالس سٹوری, کوئی بھی فالس سٹوری جو بہت زیادہ کامن ہو, بہت زیادہ زبان زد عام ہو, ایک ہارر, کوئی مورل, کوئی ہیومر سٹوری, اس طرح کی اربن لیجنڈ کہا جاتا ہے. رول ایکسٹینشن, کسی شخص کی اپنی ذمہ داریوں کو بڑھا دینا, جو اس کی اصل جاب ہے اس سے ہٹ کے اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر دینا, رول ایکسپینشن کہلاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے رومرز. رومرز کس کو کہا جاتا ہے؟ افواہوں کو, یعنی ان ایتھینٹک جو باتیں ہوتی ہیں, ان ویریفائڈ باتیں جو آگے موو ہوتی رہتی ہیں, رومرز کہلاتی ہیں. کلیکٹیو بیہیویئر جو ہے اسپونٹینیس ہوتا ہے, انسٹرکچرڈ بیہیویئر ہوتا ہے, جو لارج نمبر آف انڈیویجولز اکٹھے کوئی شو کرتے ہیں, کلیکٹیو بیہیویئر کیا آتا ہے. پیگمیلین ایفیکٹ, اس کو سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی کہا جاتا ہے. بچوں کو یہ کہنا کہ بیٹا آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ کر سکتے ہو, اور واقعی بچے پھر کر بھی لیتے ہیں. اس کو سیلف فلفلمنٹ پروفیسی فارمولا یا سیلف فلفلمنٹ پروفیسی بھی کہا جاتا ہے. پیگمیلین ایفیکٹ یہ کہتا ہے کہ بچوں کو آپ کہہ دیں کہ بیٹا آپ کر سکتے تو وہ کر لیتے, اور اگر آپ ان کو ڈسکریج کریں کہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, نالائق ہو, نکمے ہو, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, بچے پور پرفارمنس دیتے ہیں. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹیو ہوتا ہے. اگر آپ ان کو پازیٹیو انکریج کریں گے تو پازیٹیو ریسپانس دیں گے, نیگیٹیولی انکریج کریں گے تو نیگیٹیو ریسپانس دیں گے. اچھا, اس کے بعد ہے جی ڈراپ آؤٹ. اسکول میں ایک تعلیمی سال پورا کیے بغیر کسی بچے کا اسکول کو چھوڑ دینا ڈراپ آؤٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے انرولمنٹ ریٹ, پھر GER اور NER. ان کا ڈفرینس دیکھیں گے. انرولمنٹ ریٹ کیا ہے؟ ایک علاقہ ہے, اس کی آبادی ہے 500, ٹھیک ہے, اور یعنی 500 سے مراد وہاں پہ 500 بچے ہیں ایسے جو اسکول میں پڑھ سکتے ہیں, اور اسکول میں آ رہے ہیں ٹوٹل 400 بچے.
تو ہم کہیں گے انرولمنٹ ریٹ کیا ہے اس اسکول کا, ہم کہیں گے کہ 400 ڈیوائڈڈ بائی 500, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ضرب 100, تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا, انرولمنٹ ریٹ آ جائے گا. ریشو آف اسکول انرولمنٹ ٹو اسکول ایج پاپولیشن, اسکول انرولمنٹ 400 ہے, اسکول ایج پاپولیشن 500 ہے, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا گراس انرولمنٹ ریٹ اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ. اب دیکھیں گراس انرولمنٹ ریٹ سے کیا مراد ہے, یہ انرولمنٹ ریٹ اور گراس انرولمنٹ ریٹ آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں, اس میں بس ملٹیپلیکیشن ہے, اس میں نہیں ہے ملٹیپلیکیشن, صرف یہ ریشو ہوتی ہے. انرولمنٹ ریٹ ڈیوائڈڈ بائی اسکول ایج پاپولیشن, تو یہ ہمارے پاس انرولمنٹ ریٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہیں 100 سے اور ہم اس کو پرسنٹیج میں بتاتے ہیں ان دونوں کو. اب گراس انرولمنٹ گراس ٹوٹل کو کہا جاتا ہے. اب ایک مثال میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں, اسی مثال کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. 400 بچے آپ کے ٹوٹل داخل ہوئے, سال جب تعلیمی سال شروع ہوا تو 350 تھے, اگلے مہینے میں 10, پھر 5, پھر 7, پھر 5, پھر 4, پھر 2, 3, 4, ایسے کرتے کرتے 400 بچے ہو گئے ایک تعلیمی سال میں. یاد رکھیے گا تعلیمی سال میں جو میکسیمم انرولمنٹ ہے وہ دیکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کی گراس کے اندر. اب گراس میں 400 بچے داخل ہوئے اسکول کے اندر, 400 ٹوٹل آ گئے 500 میں سے, تو ہم کیا کریں گے 400 تقسیم 500 ضرب 100, یہ ہمارے پاس GER آ جائے گی, گراس انرولمنٹ ریٹ. اب خدا نخواستہ اس میں سے کسی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی بچہ اسکول چھوڑ دیتا ہے, یا کوئی بچہ کسی اور جگہ پہ جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تو اب ہم کیا کہیں گے کہ ان میں سے 20 بچے مزید نکل گئے, تو 380 بچے باقی بچے, ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ, ٹھیک ہے, جو باقی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائڈڈ بائی آفیشیل اسکول ایج ملٹیپلائڈ بائی 100, تو یہ ہماری NER. یاد رکھیے گا NER ہمیشہ GER سے کم ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہو سکتی, برابر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو. ڈراپ آؤٹ کی وجوہات کیا ہیں, غربت ہے, ٹیچرز کی کمی ہے, کنڈوسیو یعنی چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے, اسکول کے اندر بلڈنگ فرنیچر پورا نہیں, انفراسٹرکچر کی ڈیفیشنسی ہے, ڈسٹنٹ اسکول ہے, فاصلوں پہ اسکول ہے, جسمانی سزا ہے, موٹیویشن نہیں ہے, سہولیات کی کمی ہے, والدین کی لٹریسی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اویئرنیس نہیں ہے, چائلڈ لیبر ہے. ہاؤ کین وی ڈیکریز اے ڈراپ آؤٹ اینڈ ایبسنٹیزم, پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں, چائلڈ رائٹ بیس ایجوکیشن دیں, انکلوسیو ایجوکیشن دیں, اسکول کا انوائرمنٹ اٹریکٹیو کریں, ماڈرن ٹیچنگ اپروچز لے آئیں, کارپوریٹ پنشمنٹ کو ختم کر دیں, فائنانشیل ایڈ دیں بچوں کو, پازیٹیو ریلیشن بنائیں, اسپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ارینج کرائیں. چائلڈ لیبر کیا ہے کہ بچے کو پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر سے مراد یہ ہے کہ 14 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ جو اسکول میں جانے کے بجائے کسی فیکٹری, دکان پہ, ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے, تو یہ چائلڈ لیبر کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اگینسٹ دا ڈگنیٹی, پوٹینشیل اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اگینسٹ ہے. یہ یونائٹڈ نیشن نے UNO نے کنونشن کی تھی 1990 کے اندر, یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ, ٹھیک ہے, CRC کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ. پاکستان نے بھی اسی کو دیکھتے 1991 میں چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا تھا, پھر اس کو 2020 میں اپڈیٹ بھی کیا گیا ہے, امینڈ کیا گیا اس کو. تو اگر کوئی شخص چائلڈ لیبر بچے سے مزدوری کرا رہا ہے 14 سال سے کم عمر کے بچے کو, تو اس کو 1 سال جیل, 20,000 جرمانہ یا دونوں ہو سکتے, 2,000 جرمانہ, 20,000 سوری, دونوں ہو سکتے ہیں. ٹرینسی, کسی بچے کا اسکول سے غیر حاضر رہنا ٹرینسی کہلاتا ہے. کیگن کوآپریٹیو لرننگ, کیگن نے کوآپریٹیو لرننگ ایک انسٹرکشنل اسٹریٹجی دی. اس نے کہا کہ کلاس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کاگن کی کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی یہ یوز آپ کر سکتے ہیں. اسپینسر کاگن نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ, پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس اور انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی یہ آپ کو ہیلپ کریں گی کلاس میں بچوں کا انوائرمنٹ کوآپریٹیو بنانے کے لیے, انوائرمنٹ بہتر بنانے کے لیے. تو کاگن کی ایک بک بھی ہے اور یہ ایک اس کا ٹیچنگ میتھڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اسپینسر کاگن کا. تو یہ کہتے ہیں کہ کلاس روم میں اگر کوآپریٹیو لرننگ انوائرمنٹ ہوگا تو اوبویسلی آپ کی کلاس روم جو ہے وہ مینیج ہوتی جائے گی. ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کلاس روم, کلاس روم کے اندر یہ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر آپ نے کون سی چیزیں کرنی ہیں ڈوز اور کون سی نہیں کرنی ڈونٹس ہیں. یہ کس نے, کریٹوک ول نے 2011 میں ڈسکرائب کیے تھے ڈوز اینڈ ڈونٹس. مثال کے طور پر ویگ رولز, آپ جو مبہم رولز نہ بنائیں, انڈیویجول ڈفرینسز کو اگنور نہ کریں, بلینگ نہ کریں,
رولز ایسے بنائیں جو جس کے لیے آپ خود ان ویلنگ ہوں انفورس کرنے کے لیے، یعنی وہ رولز بنائیں جو قابل عمل بھی ہوں، اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو اگنور نہ کریں اگر ان کا مس بیہیویئر ہے تو، ایمبیگوس ٹریٹمنٹ نہ ہو، کارپورل پنشمنٹ نہ ہو، اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ نہ کریں، اسکول سے نہ خارج کریں اگر پاسبل ہو تو، اور ان کے پرابلمس کو اکیلے سالو کریں اگر ہو سکتا ہے، نہیں تو کنسلٹ کریں اپنے کولیگز کے ساتھ، جہاں پہ سیریس پرابلم ہو آپ کے سالو کرنے کے نہ ہو تو ان کو اکیلے سالو نہ کریں، اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے کریں۔ یہ ڈوز ہیں 80% اس میں آتی ہیں، تو ڈوز سے مراد یہ ہے کہ یہ کام کرنے والے ہیں، تو اگر سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلاس میں اسٹوڈنٹ کا جو ہے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، ان کو پارٹنرشپ ان کے ساتھ اچھی ہو، ان کے ساتھ بانڈ اچھا ہو، مانیٹرنگ اچھی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ڈوز کے اندر آ جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے بولینگ۔ بولینگ کس کو کہتے ہیں؟ بولنگ جان بوجھ کے کسی دوسرے بچوں کو ہراس کرنا، اس کو چھیڑنا، اس کو فزیکلی، وربلی، سوشلی، ایموشنلی کسی طرح سے ٹارچر کرنا، تھریٹ کرنا، ہیوملیٹ کرنا، ہراس کرنا بولینگ کہلاتا ہے۔ اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، دا وکٹم، دا بولی اینڈ دا کریو، تین لوگ ہوتے ہیں۔ وکٹم کون ہوتا ہے؟ جو بچہ ٹارگٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ بینگ بولیڈ، جس کو بولینگ کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وکٹم ہوتا ہے۔ بولی وہ شخص جو اگریسو یا ہارمفل بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو دوسروں کی بولینگ کر رہا ہوتا ہے۔ کریو اس کو جو ہے وہ وٹنس بھی بولتے ہیں، بائی اسٹینڈرڈز بھی بولتے ہیں۔ یہ وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شغل میلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بولیز ہیں، یہ وکٹمز ہیں، یہ بولیز وکٹم کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ موجود ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ تو بولینگ کی ٹائپس ہوتی ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ۔ جب ڈائریکٹ آپ کسی وین وربل اور فزیکل اگریشن از یوزڈ، دھکا دینا، گالی دینا، یہ ڈائریکٹ بولینگ ہے۔ انڈائریکٹ بولینگ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر 5 کا ٹیچر نے کہا گروپ بنا لو، کسی میں میرے گروپ میں نہ آپ نکلو یہاں سے، یہ انڈائریکٹ ہے۔ یا اس کو کچھ کہے بغیر گروپ بنا لینا، اس کو اکیلا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹ بولینگ ہے۔ تو اس کو ہم کیسے کر سکتے؟ انکلوسیو کلاس روم سے، ایکسیپٹنس سے، کانفلکٹ کو ریزولوز کر کے، کلیئر رولز بنا کے، اور بچوں کے انٹریکشن کو پرومپٹلی ایڈریس اور مانیٹر کر کے۔ رولز اینڈ روٹین ان دا کلاس روم۔ رولز کیا ہے؟ واضح اسٹیٹمنٹ، ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو بتاتی ہیں کہ یہ ایکشنز یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اپنا ہاتھ کھڑا کریں جب آپ سوال کریں، جب کوئی دوسرا بات کرو تو اس وقت نہ بولیں، نو ٹاکنگ اوور کلاس میٹ، ٹھیک ہے، ٹریٹ ادر ود کائنڈنیس اینڈ رسپیکٹ، اور ٹیچرز کی ڈائریکشن کو فوری فالو کریں، لینگویج آپ کی اپروپریٹ ہو، ٹون آپ کی اپروپریٹ ہو، اوفینسو اور ہرٹفل ورڈز یوز نہ کریں، اپنے ٹائم پہ اپنے سوال کا جواب دیں، اپنی اسائنمنٹ اور ہوم ورک کو ٹائم پہ کمپلیٹ کریں۔ چیوئنگ گم یا ایٹنگ ڈیورنگ کلاس یہ الاؤ نہیں ہے، بریک میں آپ کر سکتے ہیں، لنچ ٹائم میں۔ تو یہ کچھ رولز ہیں۔ اب روٹینز کیا ہیں؟ روٹین بیسیکلی وہ ہماری ایکٹیویٹیز کا سیکوینس ہے جو ہم اسکول میں کرتے ہیں۔ جیسے مارننگ میں ہم کیا ہے؟ مارننگ روٹین ہے، صبح اسمبلی ہوگی، اٹینڈنس ٹیچر لگائے گا، ٹھیک ہے، اٹینڈنس کے بعد وہ اپنا لیکچر شروع کرے گا، لنچ کی ایک ٹائمنگ ہے، نماز کی ایک بریک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف روٹینز ہوتی ہیں ہماری کلاس کے اندر، یعنی جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ کی روٹینز کہلائیں گی۔ لرننگ انوائرمنٹ۔ لرننگ انوائرمنٹ جو ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اسکول کا ایسا جو ہے نا وہ فزیکل، سوشل، ایموشنل، سائیکولوجیکل کنڈیشنز جو لرننگ کو، اسٹوڈنٹ کی کگنیٹیو، ایموشنل، اوور آل ڈیولپمنٹ کو بہتر کرے، وہ آپ کی ساری کنڈیشن آپ کا لرننگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ آپ کی کلاس کی سیٹنگ ارینجمنٹ، پنکھے، بجلی، پانی، ہوا، ٹھیک ہے، اور بیٹھنے کی جگہ، واش روم، یہ ساری چیزیں اوکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز یہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہے لرننگ انوائرمنٹ کی، کہ ٹیچر وقت پہ آتا ہے، ٹیچر بورڈ کا، اے وی ایڈز کا یوز کرتا ہے، ٹیچر بچے کو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کراتا ہے، تو یہ آپ کا لرننگ انوائرمنٹ ہے کہ کس طرح آپ نے کلاس روم کے انوائرمنٹ کو بہتر کیا ہوا ہے۔ دو طرح کا ہوتا ہے، ایکٹیو اینڈ پیسو لرننگ انوائرمنٹ۔ ایکٹیو اور پیسو پہ آئی تھنک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں۔ کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ، تو کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ یا چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ، ایسا انوائرمنٹ جو بچوں کی نیڈ کو پورا کرے،
ٹھیک ہے. جیسے چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہو, پازیٹیو اور انکلوسیو ایٹماسفیئر ہو, بلینگ نہ ہو, کارپورل پنشمنٹ نہ ہو, کلاس روم اکوپڈ ہو, کمفرٹیبل سیٹنگ, لائٹنگ پراپر ہو, ٹھیک ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کو ٹیچر انگیج کرے اپنے اسٹڈی مٹیریل, ٹیچنگ مٹیریل میں, اور انٹریکٹیو لیسن ہو, ایکٹیویٹیز کرائے, ٹھیک ہے, ان کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے, ان کو اسپورٹس اینڈ گیمز میں انوالو کرے. یہ کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے. جی آپ کا تھا جی کلاس روم مینجمنٹ. تو ہوپ فلی یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا. کوشش کی ہے کہ آپ کو جتنا ہو سکے ایس ایس ٹی کے حوالے سے, پیڈاگوجی کے حوالے سے بہتر گائیڈ کیا جائے. اور بالکل یوٹیوب چینل پہ تو آپ بالکل ہر ایک چیز میں فری اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہو. جو بیچارے فیس نہیں پے کر سکتے ان کو بھی بینیفٹ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اگر نیکسٹ کبھی بھی پیڈاگوجی کی کوئی بھی سیٹس ہیں اور آپ پریپریشن کرنا چاہیں تو نعیم اللہ فاروقی اور زون آف ایجوکیشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. آپ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو, کسی بھی طرح کے ٹیسٹ یا انٹرویو کی پریپریشن کے لیے 033280559005 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ میری بکس بھی منگوا سکتے ہیں, میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.